صفحہ نمبر ہے جی 420 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 662۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بک لمحزونون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اپنے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اے ابراہیم، ہم تیرے جانے سے، تیری جدائی سے رنجیدہ ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف القینی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے ہاں گئے۔ وَكَانَ ذِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، اور یہ جو ابو سیف لوہار تھے یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا رضائی باپ تھا۔ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، آپ نے اپنے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، فقبلہ وشمہ، ان کو بوسہ دیا اور ان کے اوپر اپنا منہ رکھا۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذلک، ہم دوبارہ ابو سیف کے ہاں گئے۔ وابراہیم یجود بنفسہ، تو ابراہیم رضی اللہ عنہ حالت نزع میں تھے، یعنی روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹنے والا تھا۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وانت یا رسول اللہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو کہ عالمی منڈی کے تاجر تھے، فرمانے لگے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ فقال یا ابن عوف، آپ نے کہا عبد الرحمن بن عوف، انہا رحمت، یہ تو ایک رحمت ہے، اولاد اور والدین کی آپس میں ایک محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر رحمت رکھی۔ آپس میں چاہے جتنی مرضی دوریاں بھی ہوں لیکن ماں باپ ہی ہوا کرتے ہیں۔ مصیبت پہنچنے پر کوئی اور بے قرار ہو یا نہ ہو، ماں باپ کی بے قراری سنبھالی نہیں جاتی۔ ثم اتبعها باخرى، پھر آپ نے روتے ہوئے فرمایا، فقال ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ اشکبار ہے، دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم منہ سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے یقیناً رنجیدہ ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا
کہ اولاد کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو دکھلاوے کی نہیں ہے، ریاکاری کی نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، جانبین محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے، بیٹے کی طرف سے بھی، اولاد کی طرف سے بھی، اور ماں باپ کی طرف سے بھی۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ تو محبت کرتے ہیں لیکن اولاد اس کا کوئی رسپانس نہیں دیتی، اور اگر اولاد محبت کرتی ہے والدین اس کا کوئی رسپانس نہیں دیتے۔ وہ ایک آدمی آیا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان میں سے کسی کا بوسہ لے رہے تھے، تو کہنے لگے، غالباً اقرا بن حابس تھے، اللہ کے رسول میرے تو 10 بچے، میں نے تو کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں۔ یہاں اولاد کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا ذرا انداز دیکھیے کہ آپ نے اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، یوں چہرے کے ساتھ چہرہ لگایا اور آپ کا بوسہ لیا، جس سے پتہ چلا کہ اولاد کو سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، ان کو اپنے قریب کرنا چاہیے، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ میں نے شاید آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک نوجوان کا، کہ ایک ساتھی تھے تو وہ ایک جگہ پہ ورکشاپ کروا رہے تھے رمضان کے مہینے میں۔ یاد دہانی کے لیے تذکرہ کر دیتا ہوں، شاید پہلے بھی بات سنائی۔ وہاں پہ ایک نوجوان وہ ورکشاپ کے بعد کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی سہولتیں ہیں، میرے باپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اور اس قدر تعلق واسطہ ہے کہ ابھی اگر میں اپنے باپ سے کہوں کہ میں کسی فلاں ملک کے اندر جانا چاہتا ہوں تو ابھی ٹکٹ اوکے ہوگی، ابھی ویزا لگ جائے گا، وہاں سے جگہ بھی کنفرم ہو جائے گی، اور میں راتوں رات وہاں پہ جا سکتا ہوں، کوئی تاخیر نہیں، کوئی انتظار نہیں، بس یہاں سے جانا ہے، جہاز پہ بیٹھنا ہے اور اپنی منزل پہ پہنچ جانا ہے۔ اس قدر تعلق واسطہ اور اس قدر مال و دولت ہے۔ لیکن میں یہ ساری سہولتیں اپنے باپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، واپس دینے کے لیے تیار ہوں، وہ سارا کچھ مجھ سے لے لے، میں ایک نارمل بن کے زندگی گزار لوں گا، لیکن میرے باپ کو کہیں صرف ایک بار مجھے سینے سے لگا دے، میرے باپ کو کہیں مجھے ایک بار سینے سے لگا لے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے باپ نے مجھے کبھی سینے لگایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو یہ محبت کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ بندہ کہ جی بچہ بڑا ہو گیا، میں کیوں اسے سینے سے لگاؤں، اب کیوں میں اس کا بوسہ لوں۔ یہ احساس کمتری بچے کو وہاں تک لے جاتی ہے جہاں پہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس نے اس کے متعلقہ ماحول اس کو فراہم نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ توجہ چاہتا ہے، وہ کمپنی چاہتا ہے، وہ اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے آگے دیوار ایسی کھڑی کی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر لے گا جن کو آپ پسند نہیں کرتے، وہ بن جائے گا جو آپ نہیں چاہتے۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ ماحول اس کو فراہم کر دیں۔ بات دوسری طرف نہ نکل جائے، اپنے موضوع کی طرف واپس رہتے ہیں کہ اولاد، اس کی محبت ایک فطرتی عمل ہے، ایک فطرتی اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر رکھی ہے۔ یہ کوئی دکھلاوے کی محبت نہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ سے پوچھا بھی گیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن منہ سے الفاظ ایسے نہیں نکالنے چاہیے جو اللہ کی ناراضی کے اوپر مبنی۔ اگلی حدیث، البکاء عند المریض، مریض کے پاس رونا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اشتکا سعد بن عبادہ شکوا لہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے،
تو فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی معیت میں ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے. فلما دخل علیہ، جب آپ ان کے ہاں تشریف لائے، فوجدہ فی غاشیۃ اہلہ، تو اپنے اہل خانہ کے درمیان تھے اور غشی کی حالت میں تھے. فقال قد قضى، کیا یہ فوت ہو گئے ہیں؟ قالوا لا یا رسول اللہ، گھر والوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، فوت نہیں ہوئے، حالت غشی میں. فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. کیا رشتہ تھا؟ کوئی رشتہ داری تھی؟ صرف کیا تھا کہ یہ میرے جانثار ہیں. تکلیف ان کو پہنچی ہے اور احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، مومنوں تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اس درد کا احساس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے. آپ سے اپنے اس جانثار کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور رو دیے. فلما رأى القوم بكاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکوا، لوگوں نے آپ کو روتے دیکھا، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. فقال الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ خبردار رہو، ان اللہ لا يعذب بدمع العین، کسی کے اوپر آنکھوں سے رونے کی وجہ سے اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا. ولا بحزن القلب، اور نہ ہی دل کے غمگین ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب دیتا ہے. ولیکن یعذب بہذا، آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا واشار الی لسانہ، آپ نے فرمایا کہ اس زبان سے ناراضی کے کلمات نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں معروف ہے عجیب قسم کے کلمات، اور جناب ایسے کلمات منہ سے نکال دیے جاتے ہیں علمان والحفیظ. او یرحم وان المیت یعذب ببکاء اہل علیہ، آپ نے فرمایا میت پر اس کے عزیزوں کے چلا کر گریہ زاری کرنے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے. میں نے ذکر کیا تھا، ایک آدمی ایسی کوئی وصیت نہیں کر کے گیا، ایک ہے کہ بندہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے اوپر ایسا رونا رویا جائے، ایسی چیخو پکار کی جائے کہ لوگوں کے ایک مثال بن جائے کہ فلاں بندہ مرا تھا تو بڑی دنیا روئی تھی. ہاں، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے، اس نے زندگی بڑی شاندار بھرپور زندگی گزاری، لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول بہت زیادہ اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ نرمی والے معاملے کرتا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی تھی تو لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ اس نے قائم کیا ہوا تھا. بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں، فرق نہیں، بلکہ ہر آدمی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا تھا. یہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کے جانے پر ہر بندہ ہی رو رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور آپ کی یہ اسوہ ہے کہ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ یہ سمجھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے ہی ہیں اور کسی کے نہیں ہیں. آپ توجہ اتنی دیتے تھے، آپ اس کی طرف التفات اس قدر کرتے تھے کہ پاس بیٹھنے والا، آپ کے قریب ہونے والا، وہ آپ سے قریب ترین ہوتا چلا جاتا تھا، آپ سے دور نہیں ہوتا. وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لوگ ان کو محمد بن زید بھی کہتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم زید بن محمد بھی کہتے تھے، یعنی آپ کا بیٹا، وہ منہ بولا بیٹا بنے ہوئے تھے. باپ اور چچا دونوں لینے کے لیے آئے، پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا تو مکہ کے اندر ہے، دونوں لینے کے لیے آ گئے. آپ نے فرمایا میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. حضرت زید نے کیا کہا؟ میں نے نہیں آپ لوگوں کے ساتھ جانا. سگا باپ چچا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مطہرہ ہے، سنت مبارکہ ہے. آپ کا یہ ایک طریقہ کار تھا، عادت مبارکہ تھی کہ آپ
ہمارے آسان لفظوں میں کہنے کہ کمپنی بہت زیادہ دیتے تھے. اور بعد جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ یہاں اس طرف آ کے بیٹھا ہے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ادھر ہے تو آپ اپنا چہرہ بھی ادھر کر لیتے تھے, یعنی مکمل اس کو توجہ دیتے تھے, اور وہ آنے والا سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی ہیں, کسی اور کے نہیں. تو ہمیں بھی یہ طریقہ کار رکھنا چاہیے, ایسی زندگی گزارنی چاہیے, لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے, لوگوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا چاہیے, ان کی خوشیوں کے اندر شامل ہونا چاہیے, تاکہ جب انسان اس دنیا سے جائے وہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے. بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ زبان ہی اصل مصیبت کی جڑ ہے, اسی کے ذریعے انسان ایسے کلمات نکالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آدمی پوری زندگی عمل کرتا رہتا ہے, پوری زندگی عمل کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت فرق رہ جاتا ہے, ایک بالشت, اس قدر وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن اس زبان کی بدبختی ایسی, منہ سے کلمہ ایسا نکالتا ہے کہ جا کے جہنم میں جا گرتا ہے, جہنم میں جا گرتا ہے. اللہ کی ناراضی کا کلمہ منہ سے نکال دیتا ہے. بہت سارے مواقع پر آپ نے حدیث سنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل یکب الناس علی وجوہہم الا حصائد السنتہم, بہت سارے لوگوں کو میں نے جہنم میں دیکھا اسی زبان کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گرے ہوئے ہیں. ہے تولے کی زبان, لیکن یہی انسان کو کہتے ہیں اس کے اندر ہڈی نہیں لیکن ہڈیاں تڑوا دیتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو. اور اس موقع پر, خاص طور پر جنازے کے موقع پر, کسی کے فوت ہونے پر ایسے کلمات نکالنا جو اللہ کی ناراضی کے اوپر مبنی ہے, جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. گویا اللہ کے فیصلے کے اوپر اعتراض کیا جائے کہ ہمارے بندے نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں تھا, اس کی تو اتنی عمر ہی نہیں تھی, اس کا تو ابھی جانا نہیں بنتا تھا, یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے, یہ تو ہمارا جو جناب بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے, اب ہم کہاں جائیں گے, ہمارا ایک ہی کفیل تھا, اللہ نے وہ بھی ہم سے کھینچ لیا, چھین لیا. نہیں, ایسے کسی قسم کے کلمات نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مالک کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے. جب اس نے دیا تھا تب بھی اس کی حکمتیں تھیں, آج اس نے لے لیا ہے تب بھی اسی کی حکمتیں ہیں. وقتی طور پر انسان پریشان ضرور ہوتا ہے, لیکن حالات کے ساتھ ساتھ جب انسان وقت گزارتا ہے پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے بہتری ہی بہتری تھی, حکمت ہی حکمت تھی. تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان موقعوں پر جو سب سے بڑی چیز ہے, جو تقریباً سمجھنے کے ساری چیزوں کا خلاصہ نکلتا وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں صبر عطا کر دے. دیکھیں نا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, بات دوسری طرف نہ نکل جائے اور لمبی نہ ہو جائے, بیٹے کی جدائی ہے, بھائیوں نے آگے جھوٹ بولا ہے کہ جی وہ بیڑیا کھا گئے, لیکن کیا کہا, فصبر جمیل. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب تہمت لگی واقعہ عفق کے اندر, تو انہوں نے کیا فرمایا, میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی, فصبر جمیل, صبر جمیل, کہ میں صبر ہی اچھا ہے, صبر کا مظاہرہ. اور کہا جاتا ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی, نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں. یہ ایسی سواری ہے, بڑا مشکل کام, نہ ممکن نہیں ہے. انسان ہمت کرے تو سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے ہوں گی پھر نہیں میرا خیال کہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے گا. اس سے بڑا اور واقعہ کیا اور صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے ہیں, لیکن آپ نے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالا جو اللہ کی ناراضی کے اوپر مبنی ہو. اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت اور صبر نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.